اب ہندوستان کی سیاسی فضا بڑی حد تک بابر کے حق میں ہموار ہو چکی تھی اور وہ مغل سردار جو مسلسل بغاوت اور انتشار سے گھبرا کر کابل لوٹ جانا چاہتے تھے، اب نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ نئی فتوحات کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ مگر اسی دوران ایک ایسا ہولناک واقعہ پیش آیا کہ بابر کچھ دیر تک موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا رہا اور مغل سردار ہر لمحے یہی سمجھتے رہے کہ صاحب قرا امیر تیمور کا وارث اپنے آخری سفر پر روانہ ہونے والا ہے۔ واقعہ یوں تھا کہ بابر نے اپنی حساس طبیعت اور نرم دلی سے مجبور ہو کر سلطان ابراہیم لودھی کے تمام اہل خاندان کو نہ صرف معاف کر دیا تھا بلکہ انہیں مختلف مراعات بھی بخشی تھی۔ خصوصاً اس نے ابراہیم لودھی کی ماں کو مادر گرامی کا خطاب بخشا تھا اور قلعے کے اندر ایک بے سہارا عورت کو اس قدر اختیار حاصل تھے کہ دیکھنے والے اسے ہندوستان کی ملکہ ہی سمجھتے تھے۔ وہ فضول خرچ عورت ہر ماہ بے شمار دولت صرف کیا کرتی تھی۔ وزیر مالیات نے کئی بار اسراف بے جا کے سلسلے میں بابر سے شکایت بھی کی، مگر مغل شہنشاہ ہر مرتبہ یہ کہہ کر ٹال دیتا، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ میری ماں کا درجہ رکھتی ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ وہ ایک غم زدہ اور شکست خوردہ خاتون ہے۔ اس طرح اگر ان کا دل بہل جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ان کے کسی عمل کا محاسبہ نہ کرو کہ وہ قلعے کی حدود کے اندر مکمل طور پر با اختیار ہیں۔ بابر نے اپنے دشمنوں کو معاف کرنے اور ان سے محبت کے ساتھ پیش آنے کے سلسلے میں ایک اعلیٰ روایت قائم کی تھی، مگر سلطان ابراہیم لودھی کی ماں ایک انتہائی مغرور، خود غرض اور احسان فراموش عورت تھی۔ اس نے بابر کی محبت کو حماقت سے تعبیر کیا اور مغل شہنشاہ کی بخشی ہوئی مراد سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ سلطان ابراہیم لودھی کی ماں شاہی خزانے سے حاصل کردہ تمام دولت بابر کے خلاف کی جانے والی ایک خوفناک سازش کے سلسلے میں بے درے خرچ کر رہی تھی۔ پہلے کچھ دن تک وہ اس منصوبے پر عمل کرتی رہی کہ کسی طرح بابر کے ذاتی محافظوں کو بہت بڑی رشوت دے کر مغل شہنشاہ کے قتل پر آمادہ کر لے، مگر سلطان کی ماں کا یہ منصوبہ ناممکن العمل تھا، کیونکہ بابر نے اپنے ذاتی محافظ دستے میں کسی افغان یا ہندوستانی سپاہی کو شامل نہیں کیا تھا۔ شہنشاہ کے سارے نگہبان مغل تھے۔ گردش وقت کی بات اور ہے، لیکن جہاں تک بابر کے محافظوں کے خلوص و دیانتداری کا سوال تھا تو ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی بڑی سے بڑی لالچ دینے کے باوجود خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے سلطان ابراہیم لودھی کی ماں نے کچھ دن تک غور و فکر کرنے کے بعد اپنے اس منصوبے کو ترک کر دیا تھا۔ ابراہیم لودھی کی ماں فطرتاً ایک انتہائی منتقم المزاج اور دوہری شخصیت رکھنے والی عورت تھی۔ وہ قصر شاہی کے تمام مکینوں کے سامنے بابر کو بیٹا بیٹا کہہ کر پکارتی تھی، مگر دل ہی دل میں روزانہ اپنی اس نیت کا اعادہ کرتی تھی کہ وہ ایک دن مغل شہنشاہ سے اپنے بیٹے کے قتل کا انتقام ضرور لے گی۔ اگرچہ سلطان ابراہیم لودھی کی موت کو 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا، لیکن اس دوران کوئی ایک رات بھی ایسی نہیں آئی تھی کہ جب سلطان کی ماں نے اپنی خلوت میں بابر سے انتقام لینے کی قسم نہ کھائی ہو۔ وہ اکثر اپنی رازدار کنیزوں اور معتمد خدمتگاروں سے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا کرتی تھی، جان کا بدلہ جان، اس کے سوا کچھ نہیں۔ جس دن بابر کی لاش میرے سامنے پڑی ہوگی اسی روز میرے سینے میں مسلسل بھڑکنے والی آتش انتقام بجھ جائے گی، نہ آسودہ جذبے سیراب ہو جائیں گے اور بے چین تمنائیں قرار حاصل کر لیں گی۔ اپنی اسی شدت انتقام کے باعث وہ مسلسل ایک دوسرے منصوبے پر غور کرتی رہی تھی، اور یہ منصوبہ پہلے کے مقابلے میں نسبتاً آسان بھی تھا اور قابل عمل بھی۔ سلطان کی ماں نے 1 سال تک اپنی ظاہری حرکتوں سے بابر اور دوسرے اراکین سلطنت پر یہی ثابت کیا تھا کہ وہ ماضی کے جاں گداز واقعے کو بھول کر حال کی زندگی پر راضی ہو گئی ہے۔ اس کا یہ منافقانہ عمل صرف اس لیے تھا کہ بابر کے دل و دماغ پر اس کے اعتماد کی گرفت مضبوط ہو جائے۔ پھر اسے یقین ہو گیا کہ بابر اس کی ذات پر بھروسہ کرنے لگا ہے تو وہ خوفناک عورت اپنے اصلی رنگ میں ظاہر ہو گئی۔ اس نے اپنا نیا منصوبہ اس طرح ترتیب دیا کہ مغل شہنشاہ کو زہر دے کر ہلاک کر دیا جائے۔ سلطان کی ماں کے اس منصوبے کی تکمیل اس وقت تک ممکن نہیں تھی جب تک کہ شاہی مطبخ یعنی باورچی خانے کے نگران اس سازش میں شریک نہ ہو جائیں۔ اتفاق سے بابر کے مخصوص کھانے پکانے والا احمد چاشنی گیر اور دوسرے باورچی ابراہیم لودھی کے پرانے ملازم تھے۔ سلطان کی ماں نے اس سازگار صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک دن احمد چاشنی گیر کو تنہائی میں طلب کر لیا اور اس کے سامنے اپنا منصوبہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ احمد،
آج تیری نمک خواری کا امتحان ہے۔ شاہی باورچی نے چونک کر سابق ملکہ عالیہ کی طرف دیکھا۔ مادر معظمہ، یہ ناچیز کس قابل ہے؟ نہیں احمد، آج تجھے حق کے نمک ادا کرنا ہی ہوگا۔ سلطان کی ماں کا لہجہ انتہائی غضبناک تھا۔ تیرے آقا کا قاتل آزاد پھر رہا ہے اور تو عیش و عشرت کی فضاؤں میں اس قدر مست ہے کہ اپنا فرض بھی بھول گیا۔ کب تک یہ لعنت زدہ زندگی بسر کرے گا؟ آگے بڑھ اور بابر کو ہلاک کر دے۔ شدت خوف سے احمد چاشنی گیر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ مادر ملکہ، میں تو ایک غریب باورچی ہوں، میرے اختیار میں کیا ہے؟ تیرے ہاتھ میں تلوار سے بھی زیادہ خوفناک ہتھیار ہے۔ سلطان کی ماں نے نہایت شفاقانہ لہجے میں کہا، بابر کے کھانے میں زہر ملا دے اور حق کے نمک ادا کر دے۔ آخر بہت پسو پیش کے بعد احمد چاشنی گیر اور دوسرے باورچی اس منصوبے کو تکمیل تک پہنچانے پر آمادہ ہو گئے۔ دوسرے دن سلطان ابراہیم لودھی کی ماں نے مغل شہنشاہ کی پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ بابر خشکا اور خرگوش کا گوشت بہت شوق سے کھاتا تھا۔ احمد چاشنی گیر نے انہی دو کھانوں میں ایک خطرناک زہر کی آمیزش کی تھی۔ بابر نے ابھی چند لقمے ہی حلق میں اتارے تھے کہ یکایک اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور پورا جسم پسینے میں نہا گیا۔ مغل شہنشاہ کو شبہ ہو گیا تھا کہ زہر آلود غذا اس کے جسم میں داخل ہو چکی ہے۔ اس خیال کے آتے ہی بابر نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی دونوں انگلیاں حلق میں ڈال دیں اور زہر آلود کھانے کو جسم سے خارج کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسی دوران قلعے میں کوہرام مچ گیا اور شاہی طبیب طعام گاہ کی طرف دوڑ پڑے۔ جب تک شاہی طبیب مغل فرما روا کی خدمت میں حاضر ہوتے، اس وقت تک بابر کئی بار کہہ کر چکا تھا۔ قدرت نے اس نازک ترین موقع پر بابر کے ہوش و حواس کو برقرار رکھا اور اس نے کسی طبیب کا انتظار کرنے کی بجائے خود ہی اپنا علاج شروع کر دیا۔ یہاں تک کہ جب شاہی طبیب طعام گاہ تک پہنچے تو مغل شہنشاہ اس خطرناک زہر کے مہلک اثر سے نجات حاصل کر چکا تھا۔ پھر بھی طبیبوں نے فوری طور پر کئی دافع سمیات دوائیں بابر کو پلائیں۔ تھوڑی دیر بعد مغل شہنشاہ کی طبیعت کچھ اور سنبھل گئی۔ نبض کی رفتار معمول پر آنے لگی اور دل کی دھڑکنوں میں توازن پیدا ہونے لگا۔ مغل امراء نے پہلے ہی سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کے محل کے چاروں طرف سخت حفاظتی پہرے بٹھا دیے تھے، مگر انہوں نے اس فتنہ گر عورت کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ مغل سرداروں کو حکم شاہی کا انتظار تھا۔ جب بابر کی زندگی کو درپیش خطرہ مکمل طور پر ٹل گیا تو عدالت شاہی آراستہ کی گئی۔ اگرچہ یہ ثابت ہو چکا تھا کہ مغل شہنشاہ کو غذا کے ذریعے زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن پھر بھی انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے بابر نے قبل از وقت کسی کو مجرم نہیں ٹھہرایا تھا۔ وہ بڑا اعلیٰ ظرف اور حوصلہ مند انسان تھا۔ موت کے خونی پنجوں کو اپنی رگے جان کے قریب دیکھ کر بھی بدحواس نہیں ہوا اور حقیقت جانے بغیر کسی پر الزام تراشی نہیں کی۔ پہلے اچھی طرح کھانے کی جانچ کی جائے کہ وہ زہر آلود تھا یا میرے اپنے ہی جسم کے اندر یکایک کوئی فساد برپا ہو گیا تھا۔ بابر کے صبر و تحمل پر تمام مغل سرداروں اور دوسرے امیروں کے چہرے متغیر ہو گئے تھے۔ آخر احمد جمال کی قوت برداشت جواب دے گئی تو وہ سر عدالت بول اٹھا، عزت مآب بار بار اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں اور یہ بے ضمیر و احسان فراموش لوگ بار بار اپنی خباثت نفسی کا بدترین مظاہرہ کرتے ہیں۔ احمد جمال کا لہجہ بلند بھی تھا اور انتہائی تلخ بھی۔ میرے بار بار عرض کرنے کے باوجود آپ دشمن کی دعوت میں چلے گئے۔ خاکم بدہن، اگر چاہے ذی وقار کو کچھ ہو جاتا تو مستقبل کا مورخ اس کے سوا کچھ تحریر نہ کرتا کہ ایک عظیم انسان اپنے دشمنوں کے گناہ معاف کرتے کرتے خود ہی مجرم بن گیا۔ شدت جذبات میں احمد جمال کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ میں بصد احترام اپنے شہنشاہ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ وہ گل و شبنم کی زبان میں کب تک پتھروں سے کلام کرتے رہیں گے؟ تم تو ایسا نہ کہو احمد جمال۔ بابر کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمایاں تھی۔ تم خود بھی تو آج تک پتھروں سے اسی لہجے میں بات کرتے رہے ہو۔ عالی جا، میرا ذکر نہ کریں کہ میں تو ایک عام انسان ہوں۔ اگر پتھروں سے ٹکرا کر مر بھی گیا تو کیا فرق پڑے گا، لیکن اگر آپ کو کوئی حادثہ پیش آ گیا تو یہ بندگان خدا کا نقصان عظیم ہوگا۔ یہ توہم پرست لوگ 2 گز زمین کے لیے آپس میں لڑنے والے اور عہد کر کے توڑ دینے والے نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں اور آپ کی ہستی اس زمین کے لیے کتنی مبارک ہے۔ بابر نے بہت گہری نظروں سے اپنے جان نثار ساتھی کی طرف دیکھا، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا رنگ ابھرا مگر فوراً ہی ڈوب گیا۔ تم خود اس بات کے گواہ ہو کہ میں نے کبھی تمہارے جذبات کی ناقدری نہیں کی اور کبھی کسی عامر کی طرح تمہارے مشورے کو نہیں جھٹلایا۔
مگر اس وقت تم اپنی نشست پر بیٹھ جاؤ اور مجھے انصاف کے تقاضے پورے کرنے دو۔ اس کے بعد بابر نے شاہی طبیبوں کو حکم دیا کہ دعوت میں استعمال ہونے والی غذا کا مکمل کیمیائی تجزیہ کیا جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ وہ غذا زہر آلود تھی یا شہنشاہ کی بگڑتی ہوئی حالت خود اس کے جسمانی تغیر کا نتیجہ تھی۔ شاہی طبیبوں نے کسی تاخیر کے بغیر تھوڑی سی غذا ایک کتے کو استعمال کرائی۔ چند لمحوں بعد ہی کتے کی حالت غیر ہونے لگی۔ بابر نے شاہی طبیبوں کو دوسرا حکم دیا کہ اس معصوم جانور کو ہر صورت میں بچایا جائے۔ زہر آلود غذا کھاتے ہی کتے کا سارا جسم پھول گیا تھا۔ غریب ایک دن اور ایک رات اپنی جگہ پر پڑا ہوا ناقابل بیان اذیت برداشت کرتا رہا۔ کتے کے علاوہ بابر کے 2 ملازموں نے بھی آزمائش کے طور پر تھوڑا سا کھانا کھایا تھا۔ وہ دونوں بھی اسی آفت کا شکار ہوئے اور جاں کنی کی منزل تک پہنچ گئے۔ آخر بڑی مشکل سے ان بیچاروں کی جان بچائی گئی۔ اب بابر کو اس بات پر یقین آ گیا تھا کہ اسے زہر آلود غذا کے ذریعے ہلاک کرنے کی خوفناک سازش کی گئی تھی، مگر پھر بھی یہ بات تحقیق طلب تھی کہ اس سازش کے پیچھے کس کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے۔ بابر نے تفتیش کے لیے احمد چاشنی گیر اور دوسرے باورچیوں کو اپنی مخصوص عدالت میں طلب کر لیا۔ پہلے تو وہ سازش کے امکان یا وجود ہی سے انکار کرتے رہے، مگر جب جسموں پر تازیانوں کی بارش کی گئی اور وہ سر سے پاؤں تک لہو لہان ہو گئے تو انہوں نے اقرار کر لیا کہ وہ سازش میں شریک ضرور تھے لیکن منصوبہ ساز نہیں تھے۔ پھر کس شکی القلب انسان نے میری ہلاکت کا منصوبہ بنایا تھا؟ خلاف معمول بابر کے لہجے سے نفرت و غضب کی آگ برس رہی تھی۔ مادر ملکہ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا تھا اور ہم حق نمک ادا کرنے کے لیے آپ کو زہر دینے پر مجبور تھے۔ احمد چاشنی گیر اور تمام باورچیوں نے بیک زبان کہا۔ تم نمک تو میرا کھاتے ہو، پھر کس کے نمک کا حق ادا کر رہے تھے؟ مغل شہنشاہ کا لہجہ شرر بار ہو گیا۔ تمہارا آقا ابراہیم لودھی تو بہت دن سے زیر زمین سو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کا رزق بھی ختم ہو گیا اور نمک بھی۔ گزشتہ 1 سال سے تم میرے ملازم ہو اور میرا ہی نمک کھا رہے ہو، پھر تمہیں ایسا کرتے وقت میرے نمک کا خیال کیوں نہیں آیا؟ منافقو، تم کسی کے نمک خوار نہیں، تمہارا وجود و عدم دونوں برابر ہیں، اس لیے تمہارا قتل ہو جانا ہی بہتر ہے تاکہ اہل دنیا نمک خواری اور نمک حرامی میں تمیز کر سکے۔ حکم شاہی کے مطابق احمد چاشنی گیر کی کھال کھینچی گئی۔ یہ سزا اتنی دردناک تھی کہ دیکھنے والے اس کے تصور ہی سے کانپ اٹھتے تھے۔ دوسرے باورچیوں کو شمشیر کے ایک وار سے قتل کر دیا گیا۔ احمد چاشنی گیر کے مقابلے میں نسبتاً یہ موت زیادہ آسان تھی۔ اس کے بعد سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کو مغل شہنشاہ کی اسی مخصوص عدالت میں طلب کیا گیا۔ بڑا عبرتناک منظر تھا کہ ہندوستان کی سابق ملکہ کو مسلح سپاہیوں کے پہرے میں بابر کے سامنے لایا گیا۔ وہ بابر جو ایک دن پہلے تک اسے مادر گرامی کہہ کر مخاطب کرتا تھا اور جب بھی وہ کسی تقریب یا محفل میں نظر آ جاتی تھی تو مغل شہنشاہ اس کے احترام میں اپنی نشست پر کھڑا ہو جاتا تھا۔ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ سلطان ابراہیم لودھی کی ماں کو دیکھتے ہی بابر نے پوچھا۔ اس وقت بھی شہنشاہ کا لہجہ بہت مؤدبانہ تھا۔ تو میرے بیٹے کا قاتل ہے اور میں اپنے بیٹے کے قاتل کو کسی بھی حال میں معاف نہیں کر سکتی۔ وہ بد دماغ، مغرور اور کینہ پرور عورت اب بھی وقت کی رفتار کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ مگر میں نے تو آپ کو معاف کر دیا تھا، حالانکہ آپ میرے سب سے بڑے سیاسی حریف کی والدہ تھی۔ بابر انتہائی شائستہ لہجے میں رک رک کر بول رہا تھا۔ کیا آپ اس حقیقت سے باخبر نہیں کہ اگر میری تقدیر یاوری نہ کرتی تو پھر آپ کا بیٹا میرا قاتل ہوتا؟ خدا کی قسم وہ مجھے ہرگز معاف نہ کرتا، مگر میں نے آئین سیاست کے خلاف عفو درگزر کی روایت کو زندہ رکھا، صرف اس لیے کہ اقتدار کی کشمکش میں کم سے کم انسانوں کا خون بہے۔ مجھے مشورے دیے گئے تھے کہ میں آپ کے پورے خاندان کو تہہ تیگ کر ڈالوں یا زندان کے حوالے کر کے آپ سب کو اذیت ناک موت مرنے پر مجبور کر دوں، لیکن میں نے اس طرح آپ کی تالیف قلب کی کہ میرے بعد شاید کوئی دوسرا حکمران اس روش کو اختیار نہ کر سکے۔ میں نے آپ کو ماں کہہ کر پکارا اور اس لفظ کو اس کا حقیقی مفہوم بخشا۔ آپ نے مجھے ہزاروں انسانوں کے سامنے سینکڑوں بار بیٹا کہہ کر مخاطب کیا اور پھر اس بیٹے کو زہر دے کر ہلاک کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کے اس عمل نے انسانیت کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ بابر کے لہجے میں بڑا کرب تھا، بڑی حیرت تھی۔ اب کون کس پر اعتبار کرے گا؟ آپ نے تو اعتبار اور وفا کے تمام راستے ہی بند کر دیے۔ کاش آپ مجھے تمام عمر اپنے بیٹے کا قاتل ہی کہہ کر پکارتی رہتی۔
میں خوش ہوتا کہ ایک بہت سچے اور بے باک دشمن سے میرا مقابلہ ہے، مگر آج آپ کے حقیقی خد و خال دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ ابراہیم لودھی آپ ہی کا تربیت یافتہ تھا۔ اس کے بعد بابر کے حکم پر ابراہیم لودھی کی ماں کو ایک کمرے میں نظر بند کر دیا گیا اور چاروں طرف مسلح پہرے دار بٹھا دیے گئے۔ ابھی ایک مصیبت سے پیچھا چھوٹا تھا کہ دوسری آفت اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ نمودار ہوئی۔ رانا سانگا ہندو حکمرانوں میں سب سے بڑا راجا تھا۔ ہندوستان میں اسلامی فتوحات سے پہلے بھی حکومت و عمارت اس خاندان کی امتیازی شان تھی۔ دہلی اور اجمیر کے حاکم جو سلطان قطب الدین ایبک کے ہاتھوں تباہ ہوئے تھے، وہ بھی رانا سانگا کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ 2-4 پشتوں کے بعد ان سب کا سلسلہ نسب آپس میں مل جاتا ہے۔ بابر کے حملے کے وقت تقریباً 1 لاکھ راجپوت رانا سانگا کے تابع تھے۔ اس کے علاوہ سلطان ابراہیم لودھی کے بہت سے امیر جو بابر کے مخالف تھے اور اب تک مغل شہنشاہ کے حلقہ اطاعت میں داخل نہیں ہوئے تھے، وہ بھی رانا کی بھرپور حمایت کر رہے تھے۔ سلطان سکندر لودھی کا چھوٹا بیٹا محمود خان لودھی بھی اپنے 10,000 سواروں کے ساتھ رانا سانگا سے جا ملا تھا۔ مارواڑ کے تمام راجے پرم دیو، نرسنگ دیو، میدنی رائے، راول دیو، راجہ ڈھونگر پور، رائے چندر بھان چوہان، مانک چند چوہان اور رائے دلیپ وغیرہ بھی تقریباً 60,000 لشکر رانا کے پرچم تلے جمع ہو گئے تھے۔ حسن خان میواتی بھی 10,000 سوار لے کر رانا کی مدد کو پہنچا تھا۔ الغرض یہ تمام افغان اور راجپوت سردار 2 لاکھ سپاہیوں کا لشکر عظیم لے کر بابر سے جنگ کرنے اور ہندوستان کو مغلوں کے اقتدار سے بچانے کے لیے آگرے کی طرف روانہ ہوئے۔ پانی پت کی جنگ کے بعد بوڑھا نجومی محمد شریف بھی آگرہ آ گیا تھا اور اس کی پیشگوئیوں نے دور دور کے علاقوں میں ہلچل مچا دی تھی۔ جو زبان سے کہہ دیتا وہی واقعہ کچھ دن بعد رونما ہو جاتا۔ لوگ محمد شریف کی پیشگوئیوں پر بہت زیادہ اعتبار کرتے تھے اور اسی وجہ سے چاروں طرف ایک خوف و ہراس سا پھیلا رہتا تھا۔ جب محمد شریف سے متوقع جنگ کے بارے میں سوال کیا گیا تو اس نے بابر سے صاف صاف کہہ دیا، اس وقت سیارہ مریخ مغرب کی جانب سے طلوع ہے، جو کوئی بھی اس طرف حملہ ور ہوگا اسے اپنے مقابل کے ہاتھوں شکست فاش کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ بابر کی شکست کے بارے میں کھلی ہوئی پیشگوئی تھی، جسے سن کر مغل سرداروں کے چہرے فک ہو گئے۔ دوسرے مغل امارا تو خاموش بیٹھے رہے، مگر احمد جمال سے یہ صورتحال برداشت نہ ہو سکی اور وہ انتہائی گستاخانہ لہجے میں بول اٹھا، بوڑھے نجومی، تو بھی جھوٹا اور تیرا علم بھی جھوٹا، قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے، پھر بھی خدا سے نہیں ڈرتا اور اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا۔ احمد جمال کی یہ جرأت گفتار دیکھ کر بابر بھی حیرت زدہ تھا اور دیگر امرائے سلطنت بھی۔ خود نجومی محمد شریف کی یہ حالت تھی کہ اپنے بارے میں یہ تحقیر آمیز گفتگو سن کر اس کا چہرہ مسخ ہو گیا تھا۔ شہنشاہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ کیسا ذلت آمیز سلوک ہو رہا ہے۔ شدت کرب سے محمد شریف کو اپنی زبان پر قابو نہیں رہا تھا اور سننے والے اس کی آواز کی لکنت کو صاف طور پر محسوس کر سکتے تھے۔ جو شخص علم نجوم کی ابجد بھی نہیں جانتا وہ اس طرح سرے دربار میرا مذاق اڑائے گا؟ عالی جاں، میں اپنی اس توہین کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ شہنشاہ کو بھی ایک خاص علمی مسئلے میں احمد جمال کی یہ مداخلت گراں گزری تھی، مگر وہ اس لیے خاموش رہا کہ احمد جمال پہلے بھی کئی بار علم نجوم کا مذاق اڑا چکا تھا اور بعض اہم معاملات میں اس کے مشورے درست ثابت ہوئے تھے۔ میں خود بھی شہنشاہ کے احترام میں خاموش ہوں اور صرف تمہیں جھوٹا کہنے پر قناعت کر رہا ہوں۔ اگر شہنشاہ اس معاملے میں مجھے با اختیار بنا دیتے تو پھر تیرے ساتھ میرا طرز عمل کچھ اور ہوتا۔ احمد جمال نے نجومی محمد شریف کے احتجاج کے جواب میں کہا، رہتا زمین پر ہے اور آسمان کی خبریں لانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ ایسے دعوے تو وہ مردان خدا بھی نہیں کرتے تھے جنہیں قدرت نے بڑا علم بخشا تھا اور جن کی آنکھوں پر مستقبل کے بہت سے واقعات زندہ تصویروں کی طرح روشن تھے۔ اگر تیرا علم سچا ہے تو پھر بتا کہ قصر شاہی کی اس دیوار کے پیچھے کون کس حالت میں کھڑا ہے؟ اس سے زیادہ اس عظیم علم کی توہین نہیں ہو سکتی شہنشاہ۔ احساس رسوائی کی تکلیف سے نجومی محمد شریف کراہنے لگا تھا، اور اس سے زیادہ جاہل انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا جو ایسے شرمناک انداز میں سر دربار اہل علم کی دستار اچھالتا ہے۔ محمد شریف، جسے ہندوستان کے توہم پرست لوگ ایک عظیم کاہن کا درجہ دیتے تھے، وہ دربار بابری میں اپنی یہ تذلیل کس طرح برداشت کر سکتا تھا؟ شدید عالم طیش میں اپنی نشست سے اٹھا
اور یہ کہتا ہوا دربار سے نکل گیا، اے جاہل شخص، ان قریب سب لوگ اپنی آنکھوں سے تماشا دیکھ لیں گے، پھر ساری دنیا گواہی دے دے گی کہ محمد شریف کیسا باخبر انسان ہے، افسوس اس کے علم کی قدر نہیں کی گئی۔